دیکھیں ایک ایٹیٹیوڈ اور ایک بیہیویئر، دیکھیں نا، ایک جو ہے بیہیویئر تو اس سوچ کا نام ہے جو آپ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. آپ کیسا سوچتے ہیں، ملک کے لیے کیسا سوچ رہے ہیں، فیملی کے لیے کیسا سوچ رہے ہیں، لوگوں کے لیے کیسا سوچ رہے ہیں، گھر والوں کے لیے کیسا سوچ رہے ہیں، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. اچھا، اس کو بیہیو جب آپ کرتے ہیں، جب دکھاتے ہیں تو بیہیویئر بن جاتا ہے، جب سامنے آ جاتا ہے. تو لہٰذا ہم بہت ساری بیہیویئرس جو ہیں، بہت سارے ایٹیٹیوڈ جو ہیں ہمارے گھر پہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، کلاسز میں ہو جاتے ہیں، خاندان میں ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہماری آرگنائزیشن ہے اس کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے. وہ آپ کے چند مختلف قسم کے بیہیویئرس ڈیمانڈ کرتی ہے. وہ آپ کے کچھ ایٹیٹیوڈ، کچھ چینج ایٹیٹیوڈ چاہتی ہے کہ جس میں ایک پازیٹیوٹی ہو، پروڈکٹیوٹی ہو، اور زیادہ اچھا بھی ہے. مطلب آپ کا جب سلیکشن پروسیس ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے بعد جب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو بیسکلی وہی چیز وہ گین کر رہے ہیں. تو ٹریننگ بیسکلی اسی چیز کا نام ہے، تاکہ اس کے تھرو آپ کی پرفارمنس امپروو ہو. اور جو بزنس ہے یا جس بزنس کو آپ کر رہے ہیں یا کہیں جاب کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ ملے آپ کی اس طاقت سے، اس لرننگ سے، اس ٹریننگ سے، تربیت سے، جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی اچھی ہو، پروڈکٹیوٹی اچھی ہو، اور کوئی نئی پروڈکٹس وہ بنا سکیں، یا جو نئے حالات ہیں اس میں وہ اس کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ بنیادی طور پہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا انٹروڈکشن ہے کہ یہ ٹریننگ کے. تو اس کو سم اپ اگر ہم کریں تو ہم اس طرح کریں گے کہ امپلائیز کی نالج بڑھانا، اس کی اسکل بڑھانا، مہارت بڑھانا، اس کی کمپیٹنسیز بڑھانا، اس کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر دونوں کو بڑھانا، ان کو امپروو کرنا، اور ادارے کے حق میں استعمال کرتے ہوئے تاکہ وہ کوالٹی بہتر بنا سکیں، پروڈکٹیوٹی بہتر بنا سکیں، نئی پروڈکٹس کو لا سکیں، اور جو آپ لوگوں میں جو اچھے امپلائیز ہیں یا جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو پروموشن بھی دیا جا سکے. تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ دو چیزیں. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بیسکلی تو دونوں ایک ہی ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ کا پارٹ تھوڑا سا اس لیے الگ ہو جاتا ہے کہ جب ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے انم ہے، رفاقت ہے، یا عبادت ہیں، یا دوسرے دوست ہیں، تو ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی رفاقت ایک اس کام کے لیے بیسٹ ہے، تو ہم اسے بینگ ایچ آر آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اس کام کے لیے رفاقت بیسٹ ہوگا. اس کی اسی لحاظ سے ہم ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ناردرن ایریا کا، یہ سائڈ پہ یہ بہتر جانتے ہیں، تو لہٰذا یہاں کی مینجمنٹ ان کے حوالے کی جائے گی. اچھا، ٹریننگ جو ہے وہ ایک چیز یاد رہے، آپ نے ایک بات سنی ہوگی، کمپیٹیٹیونیس. ٹریننگ ہمیشہ کمپنیز کی کمپیٹیٹیونیس کو بڑھاتی ہے. اب یہ کہتے ہیں کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے کمپنی. کمپیٹیٹیو کیا ہوتی ہے؟ کمپیٹیٹیو وہ ہوتی ہے کمپنی، کبھی بھی آپ کو کوئی اگر کہے نا کہ اس کی کمپنیز کی کمپیٹیٹیونیس بڑھانی ہے یا کمپیٹیٹیو ہونا چاہیے مارکیٹ میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا جو شیئر ہے وہ آپ کا مینٹین رہے، مارکیٹ شیئر مینٹین ہو یا وہ اس سے آگے بڑھے. اس ایبلٹی کو کمپیٹیٹیونیس کہتے ہیں. مارکیٹ شیئر کیسا؟ مثال کے طور پہ آپ باٹا میں کام کریں، بوٹ کی کمپنی کام کریں، تو بوٹ کی کمپنی کے اگر آپ 5 لاکھ پیئر، 5 لاکھ جوڑے روزانہ کراچی میں یا مہینے میں کراچی میں آپ بیچ رہے ہیں، تو یہ سمجھ لو، اور ٹوٹل جو کراچی میں بک رہے ہیں جوڑے وہ 50 لاکھ بک رہے ہیں، تو 5 لاکھ جو آپ کا ہے، تو اس کا مطلب ہے 10% شیئر آپ کا ہے. اب اس 10% کو کم سے کم آپ نے مینٹین رکھنا ہے، یہ آپ کی کمپیٹیٹیونیس ہے. اس کو جیسے جیسے آپ بڑھاتے جاتے ہیں، مارکیٹ شیئر کو بڑھاتے جاتے ہیں، تو آپ کی کمپیٹیٹیونیس ہائیسٹ ہو جاتی ہے. تو جب بھی کوئی پوچھے کہ کمپیٹیٹیونیس کیا ہوتی ہے، تو بیسیکلی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ ریفرز کرتی ہے کمپنیز ایبلٹی ٹو مینٹین اینڈ گین مارکیٹ شیئر ان اینی انڈسٹری. ٹھیک ہے، یہ اس کو، اور اس میں بڑا حصہ آپ کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی تو یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، جو انسان ہے، دیکھو جیسے سرمایہ ہے نا، جیسے کراچی میں ہے، آپ کی بسز ہیں یا پلاٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. گلگت بلتستان میں آپ جائیں تو آپ درخت ہیں آپ کے پاس، یا منرلز ہیں، یا ویسے پہاڑ ہیں، یا خوبانیوں کے بڑے باغات ہیں. یہ کیپٹل ہے نا. لیکن اس سے بھی بڑا، سب سے بڑا کیپٹل انسان خود ہے، ہیومن کیپٹل اسے کہتے ہیں. دیکھو، انسانوں کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، یہی تم لوگوں کا کام ہوگا.
اگر تم ایچ آر میں جاتے ہو، اپنا بزنس کرتے ہو یا کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہو، تو اس میں سب سے اہم چیز کیا، ہیومن کیپٹل کو سمجھنا. ہیومن کیپٹل کون ہے؟ کہ جو آپ کے ساتھ مطلب آپ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے انڈر کمانڈ ہو یا آپ کے سپر آرڈینیٹ ہوں، سب آرڈینیٹ ہوں یا سپر آرڈینیٹ ہو، تو انہیں ہیومن کیپٹل کہا جاتا ہے. یہ بیسکلی اگر ہیومن کیپٹل کو بالکل کنسائسلی ہم سمجھنا چاہیں تو یہ بیسکلی ریفر کرتی ہے نالج کو، کہ کیا ہو رہا ہے، نو واٹ، ایڈوانس اسکلس، ہاؤ، نو ہاؤ، مطلب نو واٹ کہ کیا ہے ایڈوانس اسکل، نو ہاؤ کیسے ہو رہا ہے، سسٹم انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سسٹم کیسے چل رہا ہے اس کمپنی کا، اس ادارے کا، اس جگہ کا یا اس شہر کا یا اس گاؤں کا، اینڈ کریٹیوٹی، نو وائی، یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. اچھا، ان کے جوابات ملنے سے آپ ہمیشہ امپروومنٹ محسوس کریں گے. زندگی میں بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ کو اپنے گھر ہو، معاملات ہو، مسئلہ ہو، کسی کا فیصلہ کرنا ہو کسی مسئلے کا، تو یہ نو واٹ، نو ہاؤ اینڈ نو وائی. حالانکہ 4W اور ایچ وہ جو ہیں رپورٹ رائٹنگ کے وہ الگ ہیں، لیکن یہ بڑا اسپیسیفک قسم کا ہے. کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں، اور یہی چیزیں ہیومن کیپٹل کہلاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو فزیکل کیپٹل ہے، دیکھیں فزیکل کیپٹل تو آپ کی باڈی ہے، آپ کے پاس 2 ہاتھ ہیں، آپ کی آئی سائٹ اچھی ہیں، آپ کی دونوں ٹانگیں ٹھیک ہیں، آپ گرپ اچھی ہے، آپ مولڈ ہو سکتے ہیں، آپ جھک سکتے ہیں، آپ بھاگ سکتے ہیں. یہ آپ کا ہیومن کیپٹل کا وہ ویلیوبل پارٹ ہے جو فزیکل کیپٹل کہلاتا ہے نا. یہ فزیکل ہے، یہ اللہ کی دین ہے. کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے یا بھاگ نہیں سکتے، کچھ لوگ بینٹ نہیں ہو سکتے، کچھ لوگ چشمے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہر ایک کا اپنا اپنا ایسٹ ہے. تو ہمارا جو فزیکل ایسٹ ہے، فزیکل کیپٹل، ہیومن کیپٹل کا، وہ یہ چیز ہے. انہی چیزوں کو بڑھانا کہ اب وہ اس کو آنکھ تو ہے، اب وہ جو لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے یا آپ کے اسمارٹ فون کی اسکرین ہے، اس کو کتنا پہچانتا ہے، وہ اس میں کتنا انوالو ہوتا ہے. اسی طریقے سے مختلف قسم کی مشین، اکوپمنٹ، اس کے ساتھ اس کا وہ کیسا ہے، مطلب انٹریکشن کیسا ہے، اس کے بارے میں جانتا ہے. یہ ہیومن کیپٹل ہے. اس میں آپ کی ہیومن کیپٹل انوالو ہو جاتی ہے. اچھا، ٹریننگ کی جو اگر آپ چاہیں تو اسے ڈیفینیشن کہہ لیں یا یہ کیا کہہ لیں، تو ٹریننگ بیسکلی دیٹ ریفرز ٹو پلانڈ ایفرٹ بائی اے کمپنی ٹو فیسیلیٹیٹ لرننگ آف جاب ریلیٹڈ کمپیٹنسیز، نالج، اسکل اینڈ بیہیویئرز بائی امپلائیز، جو میں نے پہلے آپ کو اردو میں سمجھا دیا کہ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کہ لرننگ کو فیسیلیٹ کرتے ہیں. آن دا جاب بھی ہوتی ہے، آف دا جاب بھی ہوتی ہے، مختلف ویسٹیبیول بھی ہوتی ہے، مختلف طریقے ہیں اس کے جو ہم آگے پڑھتے جائیں گے. اینی ویز، تو ٹریننگ کو اگر ہم بتانا چاہیں تو ٹریننگ کیا ہے، ایک پلانڈ ایفرٹ ہے کہ جس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جاب ریلیٹڈ کمپیٹنسیز، نالج، اسکل اور بیہیویئرس کو بڑھائے. امپلائیز کے جاب ریلیٹڈ کمپیٹنسیز، نالج، اسکلز اینڈ بیہیویئرس کو بڑھایا جائے. اور ان نالج کی وجہ سے جو ڈیلی کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہتر ہو، اچھے طریقے سے ہو جائیں، اور اس کا اثر پروڈکٹیوٹی پہ ہے. پروڈکٹیوٹی آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو نیٹ آؤٹ کم آف پرفارمنس ہے، کہ اگر آپ کوئی چیز ڈیولپ کر رہے ہیں، کوئی بنا رہے ہیں، کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ بنائیں، بہتر کوالٹی کی بنائیں، اور کم لاگت میں بنائیں، اور اس کو جو ہے ٹائملی مکمل. تو یہ چیزیں پروڈکٹیوٹی کے ذیل میں آتی ہیں. جبکہ ڈیولپمنٹ ہے یہ بالکل سیم، وہی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ سیم ہی ہے. صرف فرق کتنا ہوتا ہے کہ ٹریننگ آج کی بات ہوتی ہے، ٹوڈیز کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹوڈیز کے جو ٹرینڈز ہیں اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ اس میں ہم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو ایکچولی ڈیولپمنٹ ہے وہ فیوچر فوکسڈ ہوتی ہے، کہ ہم نے فیوچر میں دیکھنا ہے کہ اس بچی کو یا اس بچے کو ہم نے آگے مینیجر بنانا ہے، یا اس میں نئی کوالٹیز ہیں، تو اس کو وہ کیوں نہ ٹریننگ کرا دی جائیں کہ جو اس جاب کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اچھا، نالج مینجمنٹ، اسی طریقے سے آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ نالج مینجمنٹ کو، کہ نالج مینجمنٹ کیا ہے. یہ بیسکلی ایسا پروسیس ہے جو
ایسے ٹولس ڈیزائن کرتا ہے, مطلب نالج مینجمنٹ, کہ آپ کے پاس یہ نالج ہو کہ کوئی بھی اکوپمنٹ ہے وہ کیسے ڈیزائن ہوتا ہے, کوئی بھی اکوپمنٹ یا ٹولز ہے وہ کیسے چلتا ہے, اس کا استعمال کیسے ہے, کوئی پروسیس کیسے چلتا ہے, سسٹم کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے, کوئی اسٹرکچر کھڑا کرنا ہے تو اسے کیسے کرنا ہے, یا ایون یہ کہ کوئی کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے, مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا ختم کرنا ہے ہم نے, تو اس کو ہم کیسے ڈیولپ کریں گے. تو یہ نالج جو ہے, اس کی نالج شیئرنگ ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں نالج نا, تو یہ انفارمل لرننگ ہے. آپ کس سے کس بنیاد پہ, کسی واقعے کی بنیاد پہ, کسی ویسی چیز سے جو انسپائر کرتی ہے لوگوں کو, اس کی بنیاد پر آپ نالج کو شیئر کرتے ہیں. تو اسے نالج مینجمنٹ کہتے ہیں, جو کہ آپ کی کمپنی کے پرفارمنس کو بڑھاتا ہے اور اس کے جو ڈیزائننگ ہے, اس کے جو ٹولز ہیں, پروسیسز ہیں, اس کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. اور یہ بیسکلی نیڈ بیسس پہ ہوتا ہے. اس میں آپ اب چونکہ نیا زمانہ ہے, اس وقت بھی ہم آن لائن کلاس لے رہے ہیں, تو ای لرننگ اس میں انوالو ہے, کئی چیزیں, ویڈیو آڈیو کانفرنسنگ ہے, ورچوئل کلاس رومز ہے, ویب کاسٹنگ ہے, ویبنارز ہیں, وغیرہ وغیرہ. مطلب نالج مینجمنٹ یہ کہ جو بھی نئی چیز آ رہی ہے اس کے بارے میں مسلسل آپ کو نالج ہونی چاہیے. گول آف ٹریننگ, ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اب یہ ساری چیز, تو اس کا گول کیا ہے, مقصد کیا ہے. اگین اینڈ اگین اینڈ اگین وہی بات بار بار گھوم پھر کے وہاں آ جاتی ہے کہ آپ کو کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج لینا ہے مارکیٹ شیئر میں, آپ کو کمپنی کو گرنے نہیں دینا ہے, کمپنی کو بڑھانا ہے, تو اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا انٹلیکچوئل کیپٹل جو ہے اس کو بڑھانا ہے. اب انٹلیکچوئل کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ آپ کی عقل, آپ کی سمجھ, آپ کی سوچ, آپ کی آگے دیکھنے کی کوالٹی, کہ آپ کل دیکھ سکتے ہیں کل کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ سینیٹائزرز کمپنیز نے, اس نے دیکھا ہوتا ہے, ان کو کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی وبا آنے والی ہے, کووڈ-19 کرونا, تو اس لحاظ سے انہوں نے کتنی ڈیولپمنٹ کی ہوگی یا کیا کیا انہوں نے ارلی, انہوں نے اگر اسے دیکھ لیا ہوتا اگست سپٹمبر میں جب یہ پہلی دفعہ ووہان میں پھیلا تھا, تو اس لحاظ سے ان کی اگر ویسی انہوں نے اس کو بھانپ کے اگر وہ کی ہوگی ٹریننگ, تو نیچرلی ان لوگوں نے زیادہ کما لیا ہوگا, کیوں ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ بڑھی. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل کیپٹل کو بڑھانا چاہیے. تو ٹریننگ کا ایک گول یہ بھی ہوتا ہے, آپ کی بیسک اسکلس کو انہانس کرنا ہوتا ہے کہ بہتر جاب ہو جائے, بہتر جاب پرفارمنس کر سکیں آپ. تو یہ بنیادی اسکلس بھی بڑھاتے ہیں, اس میں ایڈوانس اسکلس بھی آتی ہیں کہ اب آپ کو بیسک آتی ہے تو ایڈوانسڈ کس طریقے سے ہو. کسٹمر یا جو مینوفیکچرنگ سسٹم ہے, دیکھیں نا ایک جگہ بوٹ بن رہے ہیں یا موٹر سائیکل بن رہی ہیں, تو وہ کیسے بن رہی ہیں, کسٹمر کو کیسے اس کی سمجھ دینی ہے کہ یہاں پہ سلف ہے, یہ بیٹری ہے, یہ انجن ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ نالج بھی آپ کو آنی چاہیے. تو آپ کو ٹریننگ ہوگی تو آپ دوسروں کو بتا سکیں گے, اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتا سکیں گے اور اسے پروموٹ کر سکیں گے. اور نیچرلی سیلف موٹیویٹ ہوتا ہے ٹریننگ سے کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. ایک یہ پوائنٹ ہے. تو لہٰذا ہم اس بات سے سمجھتے ہیں کہ ایک تو بیسک اسکلز آپ کی بڑھاتی ہے ٹریننگ. گول آف ٹریننگ کیا ہے؟ تو ایڈوانس بیسک اسکلز, ایڈوانسڈ اسکلز آپ کی بڑھتی ہیں, انڈرسٹینڈنگ کسٹمر اینڈ مینوفیکچرنگ سسٹم کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے, اور آپ کی کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, آپ کے اندر سیلف موٹیویشنز پیدا ہوتی ہیں, اور آپ کا انٹلیکچوئل کیپٹل جو ہے وہ انہانس ہوتا ہے. ہائی لیوریج. سر یہ انٹلیکچوئل کیپٹل کو تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے گا. دیکھیں, ایک سوشل کیپٹل ہے, ایک انٹلیکچوئل کیپٹل ہے, اور آئی ایم آلویز ویری ہیپی کہ آپ بڑے اچھے سوال کرتے ہیں. یہ جو انٹلیکچوئل کیپٹل ہے, اس میں آپ کی وہی ڈیزائننگ آتی ہے, آپ کے پاس ایک سوچ کا ہنر ہے. دیکھیں نا, جب آپ کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں کسی کو, لوگوں کو, تو آپ ایک ڈیزائنر کے پاس جاتے ہیں, یا چلیں آپ کے کیس میں کپڑوں کی ڈیزائننگ دیکھ لیں, تو آپ ایک کپڑوں کے جو ڈیزائنر ہے اس کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی مجھے اس قسم کا سوٹ ڈیزائن کرتے ہیں, یا بوٹ ڈیزائن کرتے ہیں, یا جو بھی ہے. اس کا وہ کیپٹل ہے, وہ جو اس کی کریٹیوٹی ہے, جو اس نے ٹریننگ سے سیکھی ہے یا اپنے شوق سے سیکھی ہے. زیادہ وہ گوگلز پہ گیا ہے, یا زیادہ دوسری جو بلاگ ہیں اس کو اس نے چیک کیا, تو یہ اس کا جو انٹلیکچوئل ہے, یہ اس کا بیسکلی سرمایہ ہے. انٹلیکچوئل کیپٹل یہ اس کا سرمایہ, مطلب انٹلیکچولیٹی اس کی بڑھ رہی ہے, چاہے وہ تھرو ٹریننگ بڑھے,
چاہے تھرو ریڈنگ بڑھے چاہے وہ بلاگ کے تھرو بڑھے. تو یہ انٹلیکچوئل کیپٹل یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی ذہنی صلاحیت کو ڈیفائن کرتی ہے. مطلب ڈیزائننگ ہے اور میپنگ ہے, یہ آرکیٹیکٹ ہے, اس طرح کی یا پروسیسز ہیں, تو یہ آپ کے انٹلیکچوئل کیپٹلز مطلب ہیں. یعنی جس چیز میں آپ کی جو اسکلز آپ کے پاس آلریڈی ہیں ان کو انہینس کرنا, یہ ہے نہیں نہیں انٹلیکچوئل نہیں نہیں کیپٹل. نہیں 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 وہ تو آپ کی بہت ساری اسکل ہے نا. آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے لیکن ڈرائیونگ آپ کی انٹلیکچوئل کیپٹل نہیں ہے. اس کو آپ انہینس کر سکتی ہیں, آپ ٹرک ڈرائیور بھی بن سکتی ہیں, آپ بہت بڑا ٹرالر بھی چلا سکتی ہیں. یہ انٹلیکچوئل کا مطلب صرف ڈیزائن سے ہے, صرف پروسیس سے, جس میں آپ کا انٹلیکٹ استعمال ہوتا ہے نا, عقل جسے کہتے ہیں. آپ مطلب عقل تو ہر چیز میں ویسے استعمال ہوتی ہے, لیکن انٹلیکچوئل کیپٹل کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا کوئی آئیڈیا ہے جو صرف آپ ہی کا آئیڈیا ہے نا. اب جیسے پیپسی کا کوئی لوگو آپ نے بنایا ہے, کسی بھی چیز کا آپ کوئی دوسرا استعمال کرے گا, نیچرلی سے بہت فائدہ لے سکتا ہے, لیکن وہ آپ کی ہی انٹلیکچوئل جو پراپرٹی ہے. اور تو لہٰذا انٹلیکچوئل کیپٹل آپ کا وہ عقلی کام ہے جو صرف آپ کے ذہن تک محدود ہوتا ہے, جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, اس کو آپ بعد میں عملی شکل دے کے کوئی آرکیٹیکٹ کوئی گھر کا ڈیزائن بنا لیا, ادھر اتنے کمرے ہونے چاہیے, یا 500 گز پہ اتنا اچھا ہونا چاہیے, یا 80 یارڈس میں اتنا اچھا بننا چاہیے, یا گاڑی کا ڈیزائن یہ ہونا چاہیے وغیرہ. تو یہ ڈیزائننگ پروسیسز وغیرہ یہ انٹلیکچوئل کام ہوتے ہیں. اچھا تو پرابلم سالونگ بھی کہہ سکتے ہیں نا سر انٹلیکچوئل کیپٹل کو. کیا کہہ سکتے ہیں؟ پرابلم سالونگ پرابلم سالونگ تو ایک الگ ایسی چیز ہینڈلنگ ہوگی. نہیں وہ ایک الگ چیز ہے. پرابلم سالونگ اسکلز ہوتی ہے بیسکلی. اچھا پرابلم سالونگ اسے ایک سکل کو کہہ سکتے ہیں سر, ہاں انٹلیکچوئل کیپٹل اسے نہیں سکل نہیں کو ہم کہہ سکتے ہیں. نہیں پرابلم سالونگ تو ایک الگ آل ٹوگیدر بالکل ایک الگ ہے, آزاد چیز ہے وہ. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا انٹلیکچوئل کیپٹل بھی رکھتے ہیں جو پرابلم سالونگ رکھتے ہیں. پرابلم سالونگ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ پرابلم کو سمجھیں, پہلے پرابلم کی بیس کو سمجھیں. تو جب آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو پرابلم سالونگ اسکلز جو ہے تب آپ کی ڈیولپ ہوتی ہیں, کہ جب آپ کو پرابلم کے بارے میں پتا ہو, اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کے بارے میں پتا ہو. یہ ڈفرینٹ ہے. اب مثال کے طور پہ یعنی آپ جو انٹلیکچوئل جو کیپٹل بول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ انجن اپنی مائنڈ کے اندر کوئی چیز ڈیزائن کرنا ہاں اینڈ دین اس کو پروسیس بھی آگے خود کرنا بائی مائی اون سیلف. یس یہ بھی بائی یور سیلف بھی, اور ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ تم ایک بہت اچھا ڈیزائن کرتے ہو. اچھا میں تمہیں سب سے بڑی آسان مثال دیتا ہوں. یہ جو ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں نا, ڈرامے مختلف مشہور ڈرامے ہوتے ہیں, یہ ابھی ایک خاتون کا بڑا مشہور چکر, اس میں کیا ہوتا ہے, لکھنے والا ہوتا ہے ایک لکھ کر, امجد اسلام, امجد ہوا, کوئی بھی بڑا نام آپ لے لیں. اچھا یہ لکھنے والا ہے, اس کا کیپٹل, یہ اس کا انٹلیکچوئل ہے. یہ ڈرامہ جیسے عہد وفا آج کل چل رہا تھا نا, یا کوئی بھی ڈرامہ, تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے, جو اس کا اسی لحاظ سے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کردار کے لیے یہ آدمی اچھا ہے, یہ آدمی اس کردار کے لیے اچھا ہے, یہ آدمی ڈرائیور کے لیے اچھا ہے, یہ آدمی باپ بنے گا, یہ آدمی فوجی افسر بنے گا, یہ آدمی پولیٹیشین بنے گا. تو یہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا اپنے ذہن میں ایک چیز بنی ہوتی ہے. تو یہ کہنا 100% صحیح نہیں ہے, کیونکہ تم بہت ساری چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہو, انٹلیکچولی کر سکتے ہو, لیکن پریکٹیکلی تم وہ نہیں کر سکتے. تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے نا, تم نے ایک اچھا ڈیزائن کر دیا, ایک گھر ڈیزائن کر لیا, تم نے ایک کار ڈیزائن کر لیا, تم نے ایک موبائل فون ڈیزائن کر لیا. اب جیسے نیچرل انٹیریئر ڈیزائنرز ہوتے ہیں ہاں بالکل. اب وہ کام تو وہی لوگ کریں گے نا جو ویل جوڑنے والا ہے, وہ ویل جوڑے گا. یا کیا بولتے ہیں, اگر موبائل تم نے ڈیزائن کیا ہے تو موبائل کی کون سی کمپنی کون سی بیٹری چاہیے تو وہ بیٹری والے بیٹری دیں گے, لیکن آئیڈیا تمہارا ہے پیچھے, انٹلیکٹ تمہارا ہے, اور اسی کی اہمیت ہوتی ہے. تو اس کے اوپر تو باقاعدہ IPO ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی آرڈیننس ہے پاکستان میں, کہ اگر کوئی ایسا چوری کر لیتا ہے کسی کا آئیڈیا تو نیچرلی یہ بہت اہم چیز ہے. تو انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات ہم کر رہے تھے. ہائی لیوریج ٹریننگ اینڈ کنٹینیوس لرننگ. ہائی لیوریج ٹریننگ کیا ہوتی ہے, اس کی کنٹینیوس ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, ہائی لیوریج جو لیوریج ٹریننگ ہے, یہ بیسیکلی لنک ہوتی ہے آپ کے بزنس گولز اینڈ آبجیکٹیو سے.
بزنس گول, بنیادی بزنس گول کسے کہتے ہیں, آبجیکٹو کسے کہتے ہیں, کسی بھی آرگنائزیشن کی بنیادی مقصد. مثال کے طور پہ جیسے کے الیکٹرک میں آپ کام کر رہے ہیں تو کے الیکٹرک کا بنیادی مقصد بجلی پیدا کرنا ہے. اب اس کے بعد بہت چھوٹے بہت سارے مقاصد ہوں گے, لیکن مین مقصد ہے. یا کسی شوگر مل کو تو اس کا بنیادی مقصد چینی بنانا ہے. اب اس کے بہت سارے چھوٹے دوسرے مقصد ہیں, گنا خریدنا, گنا کوئی وہ کرش کرنا وغیرہ. تو جو ہائی لیوریج ٹریننگ ہوتی ہے, جو وہ بنیادی مقصد کے حاصل کو یقینی بنانے کے لیے دی جاتی ہے, اس کا لنک اس کے ساتھ اسٹریٹجک کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں جو آپ کی انسٹرکشنل ڈیزائنز ہیں, اور یا مطلب یہ اس قسم کی چیز ہے کہ جو آپ کو مطلب موٹیویٹ کرتی ہے, انسٹرکٹ کرتی ہے ٹورڈس دی ہائیسٹ گول آف دی آرگنائزیشن, اس کو دکھانا ہے. تو یہ ہائی لیوریج ٹریننگ کہلاتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس کو اگر ہم دوسرے الفاظ میں اگر بہتر طریقے سے بتاؤں آپ کو, تو یوں سمجھ لیں کہ ایک کنٹینیوس لرننگ ہے, کیونکہ یہ آپ نے پروڈکٹ تو آپ نے ہمیشہ بنانی ہے جب تک آپ کی آرگنائزیشن زندہ رہے گی, وہ چلے گی. اس کنٹینیوس جو لرننگ کو ورکنگ کنڈیشن کے ساتھ سمجھنا, یہ ہائی لیوریج ٹریننگ ہے. یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں اس طرح سے اس کے سمجھ لیجیے. ہے ٹریننگ ہی, مطلب ایک چھوٹی یوں سمجھ لو, یا بہت ہی زیادہ عام الفاظ میں ایک چھوٹی ٹریننگ, ایک بڑی ٹریننگ, ایک ہائی ویژن کی ٹریننگ ہے. اچھا, کنٹینیوس لرننگ کیا ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے آپ کی جاب کے ساتھ, آپ کے ورک یونٹ کے ساتھ, یا آپ کی کمپنی کے ساتھ, یا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ کا پین ہے, آپ کا لیپ ٹاپ ہے, وہ آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ رہے, قائم رہے. اچھا, یہ آپ کہو گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, آپ نے اس لیپ ٹاپ کو سارا ایکسپلور نہیں کیا. اس لیپ ٹاپ میں بھی بہت ساری چیزیں تمہیں سیکھنی چاہیے تھی کہ جو تمہارے کام میں بہت فائدہ دے سکتی ہیں. ایون ایکسل میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ پیوٹ ٹیبل بنا سکتے ہو, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پیوٹ ٹیبل کیا ہوتا ہے. حالانکہ ایکسل میں موجود ہے, شروع دن سے موجود ہے, اور بہت کام کی چیز ہے. تو لہٰذا یہ ریلیشن شپ کو جب آپ اسٹرانگ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کی کنٹینیوس لرننگ ہوتی ہے. آج کے لیکچر کے بعد آپ جائیے گا, اپنے ایکسل کو کھولیے گا, پاور پوائنٹ کو کھولیے گا, اور اس کے آگے جو یہاں پہ جو نیچرلی یہ آپ کی کمانڈس ہیں, کوئک ایکسس جو ٹول بار ہیں, ان کو اگر آپ ایکسس کریں, اس کو کلک کریں, تو آپ دیکھیں گے عجیب چیزیں جو آپ کو بہت فائدہ دیں گی. تو میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں, گھبراؤ مت, انہیں کلک کرو, سیکھو, ٹریننگ کرو, دیکھو کہ یہ پاور پوائنٹ میں کیا ہے, ایکسل میں کیا ہے, ورڈ میں کیا ہے, تو تم حیران ہو جاؤ گے, تمہیں بہت کام کی چیزیں ملیں گی. تو یہ آپ کا لنک, ریلیشن شپ اسٹرانگ رہتا ہے. جب آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس چیز سے چیز صحیح ہوتی ہے, اس چیز سے چیز خراب ہوتی ہے, تو آپ کے ریلیشن شپ اچھے یا برے ہوتے ہیں. آپ کو جب پتا ہوتا ہے نا, جیسے عام زندگی میں بھی, گھر میں بھی آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ جو کام والا ٹائم ہے, اس میں بھی آپ اپنا ریلیشن شپ اپنے اکوپمنٹ کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ہائی اپس کے ساتھ, اپنے جونیئر کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, اس صورت میں کہ جب آپ انہیں سمجھتے ہیں. اور سمجھنے کے لیے آپ کو نیچرلی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے. اور اچھا, کنٹینیوس لرننگ سے آپ کو نئی اسکلس کا پتہ پڑتا ہے, نالج آپ کو معلوم ہوتی ہے, اور جو ہے انفارمیشن آپ کو نئی انفارمیشن, یہ کنٹینیوس لرننگ سے ہوگا. اگر ایک دفعہ تم ایک چیز میں مطلب وہاں رک گئے, تو پھر بہت سارے دوسرے لوگ آپ سے آگے نکل جائیں گے, کیونکہ وہ روزانہ سیکھ رہے ہیں, وہ کنٹینیو لرن کر رہے ہیں, اور ہم لرننگ نہیں کر رہے, تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اچھا, اسی طریقے سے ہائی لیول ٹریننگ جو ہے, یہ پرفارمنس امپرومنٹ میں بھی بہت اس کا رول ہے. اور بہت سارے جو پاسبل سولوشنز ہیں, وہ جو ہے ڈیمونسٹریٹ ہوتے ہیں, وہ سامنے آتے ہیں, وہ آپ کو اس کی پروویژن ملتی ہے. اچھا, مثال کے طور پہ اگر آپ نئی اسکل سیکھ رہے ہیں یا اسکلس کو بہتر کر رہے ہیں, تو آپ کو جاب کی تبدیلی میں آسانی ہوگی. مثال کے طور پہ ایک سیٹ سے آپ کسی اور سیٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں, مطلب یہ جاب چینج کرنے کا قطعی مقصد نہیں, آپ وہ جاب چھوڑ رہے ہیں. مطلب یہ کہ آپ اس پیراڈائم سے نکل کے
دوسرے پیراڈائم کی طرف جا رہے ہیں, دوسرے ٹیبل پہ جا رہے ہیں. آپ کا موٹیویشن, آپ کی پے, آپ کے انسینٹیوز بڑھتے ہیں اس سے جب آپ ہائی لیوریج ٹریننگ یا کنٹینیوس ٹریننگ دونوں آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں, مسلسل آپ اسے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ کی پرفارمنس امپرومنٹ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بیسکلی لائف لانگ پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے آپ جو اسٹریٹجک بزنس آبجیکٹیوز ہیں اسے آپ سمجھتے ہیں, اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہم کس طریقے سے ہم جو ہے حاصل کر سکتے ہیں ان آبجیکٹیو کو.